سوال یہ ہے کہ وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیٹریز اینڈ کوآرڈینیشن بیان فرمائیں کہ ملک بھر میں نجی پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے وصول کی جانے والی باری فیسوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جواب تو میں نے پڑھ لیا ہے جناب، صرف میری ریکویسٹ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ ایک لوٹ مار کا بہرحال میں لفظ استعمال کروں گا، جواب لے لیں۔ میرے خیال سے وہ پڑھ جو ضمنی سوال ہے اس کا اگر مجھے جواب پڑھا ہوا تصور کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے ایک لوٹ مار کا بہرحال میں لفظ استعمال کروں گا، اگر آپ اس کو کمیٹیز میں بھیج دیں تو اس میں شاید اس پہ زیادہ کام ہو۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو لوٹ مار کا الفاظ جو ہے کارروائی سے ایکسپنج کر دیں۔ جو بھی میڈیکل کالجز ہیں جن پہ الزامات ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ پھر آنریبل سینیٹر صاحب کی جو بات ہے ہم نے اس کے اوپر پوری آرڈر ان دا ہاؤس جی پلیز ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اور یہ صرف جواب برائے جواب نہیں ہے، یہ ایک ریئل ایشو تھا جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان صاحب نے ایک بہت ہی ہائی لیول کی کمیٹی بنائی، ڈیپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان اسحاق ڈار صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انہوں نے اس کا ممبر بنایا۔ اس کے اوپر کئی ماہ کی کوششوں کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کے قصے سننے کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ بھئی 18 لاکھ روپے جو ایک سلیب اماؤنٹ ہوگی جو کہ فیسز ہوں گی، اور اگر کسی کالج کو یہ لگتا ہے کہ اس کا اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے تو اس میں کوشچن رکھا گیا کہ وہ اپنے پروپوزل کو جو ہے وہ پیش کرے اور وہ جسٹیفائی کرے کمیٹی کو، اور کمیٹی پھر اس کو 25 لاکھ تک اس فیس کو کر سکے گی۔ ایشو یہ ہوا کہ جب یہ مئی میں جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے اور فیسز چونکہ جنوری میں لے لی جاتی ہیں، تو پھر اس پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو کالجز ہیں یا تو وہ ریفنڈ کریں گے یا پھر وہ اگلے سیشن کے لیے اس فیس کو ایڈجسٹ کریں گے۔ ہمارے پاس اس وقت ریٹن میں سر صاحب ہم کہتے ہیں ریٹن میں لوگ واٹس ایپ کر دیتے ہیں، لیکن ریٹن میں اس کی کمپلین نہیں کرتے۔ ہم اس واٹس ایپ میسج کے اوپر بھی جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کالجز کو اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر کسی پرٹیکولر کالج کی اگر آپ بات کریں تو پلیز ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے گا، اس کو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس تمام پروسیجر میں کمیٹیز کے پاس آلریڈی ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اس کی ڈسکشن جس کمیٹی میں آپ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن آلریڈی ساری ہو چکی ہے، اس کے بعد ہی سارا فیصلہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس ریٹن میں اس کی کوئی کمپلین ایز سچ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ 5 کمپلینس تھیں جس کو ایڈریس کر لیا گیا اور وہاں پر تمام چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی اسپیسیفک کوئی نام ہے کالج جو یہ کر رہا ہے تو پھر آپ پلیز مجھے شیئر کریں، میں اس کو ضرور دیکھوں۔ اگر وہ کمیٹیز میں بھیج دے، ظاہر سی بات ہے کہ کمیٹی ایک بہتر فورم ہے کہ اس میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ کوئی اور فورم تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں کہاں جاؤں، کمیٹی شاید بہتر فورم ہوگی۔ اس ایشو کے بعد بھی ایشو آئے گا نا، دوبارہ بھی آ سکتا ہے ایشو، تو اگر ہر ایشو کو دوبارہ کمیٹی میں بھیجیں گے نا تو وہ پھر وہ لنگر آن ہوگا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فاسٹسٹ ڈیسیجن دیتے ہیں نا، کمیٹی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، بحث ہوگی، فیصلہ کریں گے، پتہ نہیں کب ہوگا۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے نام بتائیں، ہم تو جو ہے ود ان نو ٹائم اس کا ڈیسیجن کریں گے، اس کو چیک کریں گے۔ تو آپ اس کو لنگر آن، مجھے کوئی مسئلہ نہیں کمیٹی میں بھیجنے میں، لیکن میں تو اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو ہم اس کو تو ایڈریس کریں گے۔ میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بتا دیں، ہم اس کو کر لیں گے۔ وہ آسان اور فاسٹسٹ وے ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ شکور صاحب آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آپ منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اعتراض نہیں ہے، وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جانے پہ کوئی کمیٹی میں نے کہا آپ نے کہا کہ جو آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے اس حوالے سے آپ منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کریں، اگر مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر دیکھیں گے آگے۔